بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حسن بھائی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تھینک تعالیٰ یو سر، آپ کی والدہ ماجدہ کو جنت میں جگہ دے، میری تھینک یو طرف سر۔ سے تعزیت قبول کریں۔ میں جرمنی سے بات کر رہا ہوں اور میں I'll be اللہ very تعالیٰ brief۔ آپ کے اموات کی تو مغفرت فرمائے اور ہماری اموات کی مغفرت فرمائے۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر جزاک دے۔ اللہ خیر، بہت بہت شکریہ حسن بھائی۔ پہلے تو میں اپنا تعارف کروا دوں حسن بھائی، میں جرمنی میں ہوتا ہوں اور جرمنی سے میں نے ماسٹرز کیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، اور میں یہاں جاب کر رہا ہوں سائبر سیکیورٹی میں۔ سو یہ ماشاء میرا اللہ مختصر ماشاء تعارف ہے۔ اللہ، جی سر۔ دین سے متعلق کافی لمبی ریسرچ میں کرتا رہا ہوں، 10 11 سال دین سے تو نہیں، آپ کہہ لیں یعنی ایتھیس کو پڑھنا اور ساری چیزیں۔ سو آئی بی جی ویری سر، بریف۔ میری جی سر۔ تجویز ہے حسن بھائی آپ سے، جو میرا خیال ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو طالب علم کی حیثیت سے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کوئی اپنی کتاب جو ہے وہ لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر ایسا کوئی پلان اگر آپ کا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے پاس ایک کتاب کی شکل میں آئیں گی، ہمارے لیے پڑھنا ہوں، سمجھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ بحث مباحثے سن سن کے نا بندہ بہت زیادہ کنفیوز بھی ہوتا ہے اور تنگ بھی ہوتا ہوں، ہے۔ خیر، صحیح، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ہوں، آپ کے توسط سے میں باقی علماء کو بھی کہوں گا کہ خدا کے واسطے آپ آئی ٹی کو یوز کرنا تھوڑا سا سیکھ لیں، اسکرین کے اوپر بکس کو شو کرنا، حدیث کو ہائی لائٹ کرنا، اس کی تھوڑی سی تعلیم لے لیں کہیں سے جیسے بھی، تاکہ آسان ہو جب آپ حسن بھائی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کسی اہل علم کے پاس آپ بیٹھیں، آپ خود بھی اہل علم ہیں، اس بات کو سمجھیں اور اس کی تعلیم حاصل کریں۔ اگر نہیں کر سکتے آپ، اب جدید دور ہے، کہیں نہ کہیں آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں۔ جی سر۔ اور آخری بات حسن بھائی میری یہ ہے جو کافی تکلیف دہ ہے، آپ تو اب یو ایس میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی بہت سارے اہل علم لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس اچھا روزگار ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دین ہمارا لاوارث ہے، اور ہوں، پاکستان میں تو اور بھی لاوارث ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس آپ دیکھیں نا، یہ بیچارے جو، اب میں ان کو علماء کہوں یا کیا کہیں، اب ان کے پاس مسجدیں ہوتی ہیں کھانے پینے کے لیے، روزگار کمانے کے لیے ان کے پاس کوئی خاص وسائل ہوتے نہیں ہیں، پھر یہ وہ صحیح۔ بات کرتے ہیں جو بات لوگوں کے پسند کی ہوتی ہے، حق بات کی طرف مائل ہونا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ سو یہ میری تجاویز ہیں، بہت بہت شکریہ کے ساتھ حسن بھائی، اور جو میں نے آپ کو کتاب سے متعلق آپ کو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ سپورٹ ہوگی۔ میں ماشاء اللہ۔ اپنے بارے میں یہ بتا دوں کہ میں ایک بریلوی گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن میرے والد صاحب جو ہیں وہ بچپن سے ہم سنتے تھے علامہ طالب جوہری کو۔ سو آپ ماشاء اللہ۔ اپنی دو علماء سے متعلق اپنی جو ہے نا آپ رائے ضرور دے دیں۔ علامہ طالب جوہری کو میں اب بھی سنتا ہوں، علامہ رشید ترابی کے بہت سارے لیکچرز میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں ملتے، لیکن ان کے میں لیکچرز کے نوٹس بنایا کرتا تھا۔ ہوں، سو وہ ان کے جو لیکچرز ہیں وہ کتابی صورت میں میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں نے نوٹ کر رکھے ہیں۔ سو میرا کوشچن آپ سے یہ ہے حسن بھائی کہ علامہ طاہر القادری صاحب سے متعلق اور علامہ طالب جوہری سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، یہ میرا سوال ہے۔ اور پھر میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں حسن بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ تھینک یو اہل سر۔ بیت کا ذکر کرتے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سیدھے راستے پر رکھے، اور میری ذریت میں اہل بیت سے محبت کرنے والے اور دین حق پر انشاءاللہ، چلنے والے اس دنیا میں ہیں۔ جائیں جزاک اللہ جائیں۔ خیر، بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ بہت دیکھیں شکریہ، طاہر السلام قادری علیکم۔ صاحب وہ کوئی اتنے پڑھے لکھے انسان نہیں ہیں، وہ ان کی لفاظی بہت اچھی ہے، خطابت ان کا اعلیٰ درجے پر ہے، یعنی نہایت ہی اچھے خطیب ہیں، جوشیلے خطیب تھے ایک زمانے میں۔ اب پتہ نہیں جوشیلے خطابت کرتے ہیں نہیں کرتے۔ خطابت، اردو زبان پہ عبور، اردو الفاظ کو کس طرح سے وہ استفادہ کریں، اس میں بہت ہی وہ ماہر ہے طاہر قادری صاحب، لیکن علم ان کی معمولی ہے، کوئی وہ، اور عقیدے کے لحاظ سے وہ بھی نہایت ہی گمراہ ٹائپ کے آدمی ہیں، تصوف میں اور اہل سنت میں اور تشیع میں ان میں مکس اپ ہے، جی ادھر سے لیتے ہیں ادھر سے لیتے ہیں، کنفیوز آدمی ہے، تو وہ گمراہ آدمی ہے، علم بھی ان کے پاس نہیں ہے، وہ خطابت ان کی بہت بہت اچھی ہے۔ جہاں تک طاہر قادری صاحب کا تعلق ہے، وہ علامہ طالب جوہری صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، تو میں نے ان کے کچھ تقاریر سنے ہیں، ان کا دیکھیں وہ بیچارے، میں کیا عرض کروں، اب اخطاء تو سب کے ہوتے ہیں، اس طرح خالص کہ وہ ایک کیا عرض کروں، ہمارے موجودہ دور کے علماء جو ہے نا، یہ اس طرح کہ وہ باتیں جو محنت کریں، جو اہل بیت علیہ السلام کی باتیں حجج ہیں ان کو اور لوگوں کے لیے پیش کریں، اس طرح نہیں تھے وہ۔ اگر وہ قرآن کی تفسیر بھی کرتے تھے تو اس میں کچھ فلسفہ بھی ملاتے تھے، کچھ اس میں علماء کے اقوال بھی ملاتے تھے، اپنی اجتہاد بھی کرتے تھے، اور شاید کچھ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں بھی سناتے، تو وہ بھی ایک مکسچر طرح، جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں رواج ہے جو حوضے میں تفاسیر وغیرہ ہوتے ہیں، مراجع جو تفسیر کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے ان کی تھی کہ ایسی باتیں کریں کہ لوگوں کو بھی پسند آئے، دوسری طرف سے وہ جہاں سے بھی ملے کہ لوگوں کو پسند آئے، فلاسفہ کی باتیں ہوں،
یا کسی کے اہل سنت کے اجتہادات ہوں یا شیعوں کے اجتہادات ہوں، تو عرض یہ ہے کہ جب تفسیر کے معاملے میں یہ اجتہاد یعنی ظن و گمان پہ مبنی بات کی بات، اس کے معنی اس طرح ہونے چاہیے، اگر اس کے متعلق کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے، تو شدیداً حرام ہے، اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں ہمارے حوضوں میں مراجع علماء مفسرین، مثلا بہت ہی مشہور تفسیر ہے تفسیر علامہ جس کو علامہ کہتے ہیں، طباطبائی محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان، وہ سراسر یہی ہے، یا تفسیر نمونہ سراسر یہی ہے، شروع سے لے کر آخر تک یہی ہے، اپنے سے بنا دو، اپنے سے ملا دو، اپنے سے لگا دو، جو بھی اچھی لگے بات اسے کہہ دو، قرآن یہی کہہ رہا ہے، چاہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کی مخالف ہی کیوں نہ ہو، اب موافق نہیں ہے تو الگ بات، مخالف ہی کیوں نہیں، تو اس طرح بہت ہے ہمارے ہاں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے کہ شیعہ قوم میں جیسے اہل سنت میں علماء کی بالکل فقدان ہے، کیونکہ اگر وہ عالم ہوتے تو شیعہ بن جاتے، اسی طرح شیعہ قوم میں جی آپ کو وہ عالم وہ ہے آپ کو جو اہل بیت علیہ السلام کی بات، صحیح بات صرف اہل بیت علیہ السلام کی، یہ بات یاد رکھیں، لوگوں کے جی اجتہادات، جی لوگوں کے ظنون، لوگوں کے وہم گمان، لوگوں کے استنباطات، یہ سب آپ کو گمراہ کر دیتی ہیں، صرف اور صرف جی صحیح جی وہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس طرح یہ سلسلہ ہی منقطع ہے شیعوں میں، شیعہ کئی سو سال سے الحمدللہ کیا کہتے انہوں نے جان چھڑا دی اپنی، تو اس شیعہ علماء نام کے شیعہ ہیں، میں تو ہمیشہ ان پہ لعنت کرتا ہوں شیعہ علماء پر، کہ یہ دین کے اصلی دشمن یہی ہے، جتنے دین کو ہمارے علماء نے نقصان پہنچایا وہ، یعنی اس کا مثال آپ یہی جتنے خلفاء نے پہنچے اتنے انہیں لوگوں نے پہنچایا، اور موجودہ دور میں تشیع کا اہل بیت علیہ السلام کا سب سے بڑھ کر جو مخالف ہیں اور مذہب کو نقصان پہنچے اور تشیع کو نقصان، وہ شیعہ علماء ہی ہیں۔ لوگ اس بات کو شاید ان کو عجیب لگے، میں آپ کو اچھی طرح سے کہتا ہوں یہ عمری علماء کچھ بھی نہیں، یہ بریلوی، اہل حدیث، سلفی، سعودی عرب کے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کے سب سے بڑے نقصان پہنچانے والے وہ ہیں جو محب کے لباس میں ہیں، ان کی نیت بھی نہیں ہے کہ ہم نقصان پہنچائیں، میں نہیں کہتا سیستانی صاحب کی نیت یہ ہے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کو نقصان پہنچاؤں، اس کی نیت دشمنی نہیں ہے، جیسے اہل سنت کے علماء کے نیت یہ نہیں کہ ہم اسلام کو لوگوں کو گمراہ کریں، لوگوں کو بے دین جی بنائیں، جی لوگوں کو ہم اسلام کو ضرر پہنچائیں، لیکن جس لائن پہ وہ لگے نا اہل سنت علماء، جس ڈائریکشن پہ وہ جا رہے ہیں، وہ اسلام کی نقصان ہی ہے، وہ اسلام کی مخالفت ہے۔ اسی طرح سیستانی صاحب یا خامنئی صاحب یہ یعنی نہایت ہی اس راستے پر ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ کو، اہل بیت علیہ السلام کی پیغام کو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ کو مٹانے کی راہ ہے، مٹانے کی راہ، اور درد کی بات یہ ہے ان کو پتا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اسی لیے کبھی کنورسیشن مجھ سے نہیں کرتے، اگر میں اتنا بڑی ادعا کر رہا ہوں کہ ان کا طریقہ غلط ہے، کفر ہے، اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کا طریقہ ہے، اور میں ایک بہت بڑا براڈ کاسٹر ہوں، ایک بہت بڑا پاڈ کاسٹر ہوں شیعہ دنیا میں، ٹھیک ہے نا، تو یہ مجھ سے کنورسیشن کیوں نہیں کر، میں تو ویلکم کرتا ہوں، میں تو اہل سنت کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں تو ان کی تمنا کرتا ہوں کہ تم آ کے مجھ سے بات کرو، شیعہ علماء مجھ سے کیوں بات نہیں کرتے، کیوں جی جی کیوں گفتگو نہیں کرتا ہے کہ تمہارا یہ ادعا غلط ہے، مراجع جو ہے صحیح راستے پر ہیں، ہمارا راستہ صحیح ہے، علماء کا راستہ صحیح ہے، پچھلے 200-300 سال ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں ہم صحیح کر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بخوبی پتہ ہے، جو لوگ دیکھیں جب وہ میری باتوں کی تحقیق کریں گے نا، وہ اس طرح تو وہ تو نہیں بیٹھیں گے میرے سامنے، کیونکہ ان کے وہ خود بھی چالاک ہیں، کہیں کہ یہ آدمی کہتا کہ اس کی دلیل کیا، جب وہ آگے بیٹھتے ہیں تو سمجھ آ جاتی کہ میری باتیں صحیح ہیں، وہ رد نہیں کر سکتے، تو وہ اور سوری اپنی حسن عافیت بھائی، اسی میں سمجھتے ہیں کہ گفتگو نہیں کیا جائے، کیونکہ گفتگو ہوگی تو مزید ہماری بے عزتی ہوگی نا، لوگوں کو مزید پتہ چل جائے گا کہ اسی کہہ رہا، جواب نہیں ہے ان کے پاس، تو شیعہ عوام سے میں عرض کرتا ہوں، شیعہ طالب علموں، شیعہ مولیوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ تمہارا طریقہ کار بہت غلط ہے، تم جس علماء کی تکریم کرتے ہو، جس علماء کے راستے پہ چل رہے ہو، یہ تمہیں دین سے زیادہ دور لے کے جائیں گے، البتہ میرا یہ ادعا نہیں کہ سب علماء اسی طرح، علماء میں ایسے افراد ہیں جو میری طرح میری سوچ پر ہیں، لیکن وہ مراجع وغیرہ کی سوچ پہ نہیں ہیں، لیکن وہ ڈر کے مارے بیچارے، وہ تقیے کی وجہ سے اپنی آواز نہیں نکال سکتے، کیونکہ شیعہ عوام اتنی بے وقوف ہے، شیعہ بالکل انڈیا بالخصوص پاکستان میں ایرانی حکومت نے ان کو ایسا پاگل، بے وقوف، مجنون بنایا، یعنی بالکل عقل سے آ رہی، ان شیعوں کے پاس عقل ہی نہیں ہے، ان کا قبلہ ہی حکومت ایران ہے، ان کا قبلہ ان کے مولوی ہیں، ان کا دین قرآن سنت امامت شریعت توحید سب کچھ ہی ان کا ایران ہے،
یہ ان کے لیے قتل کرنا تو کسی کا کال اتار دینا، کسی کی ہر طرح سے سوشل طور پہ کسی کو بے عزت کرنا، بے آبرو کرنا، یہ تو شیعوں کی معمولی بات ہے. تو کیسے کوئی شیعہ عالم جرأت کر سکتا ہے جو ان بدعات کے خلاف بات کرے؟ ٹھیک ہے نا، وہ لازمی بات ہے، وہ ڈر کے مارے بیچارے اپنا تقیہ اپنے چھپ جائیں گے، بات نہیں کریں گے. تو اب میرا عرض ہے شیعوں سے کہ شیعوں اپنے مولویوں سے کہہ دو نا کہ جو اللہ یاری کہہ رہا ہے، جو یہ باتیں کہہ رہا ہے، اگر یہ غلط ہے تو تم اس سے گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنے بڑے بڑے مولوی ہو، تمہارے پاس مدارس ہیں، تمہارے پاس اتنے ادارے ہیں، تم کیوں گفتگو؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تم عمری کے ساتھ بیٹھتے ہو، ان کے پوڈ کاسٹ میں جاتے ہو، تم ہر قسم جو بھی انٹرویو کرے تم انٹرویو کے لیے جانے کے تیار ہو. جس نے شیعہ مذہب کو دفاع کیا، اور یہاں پہ شیعہ بہت سارے آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے شیعہ مذہب کا احیاء کیا ہے، اور یہ صرف اردو زبان والے نہیں ہیں، عربی زبان، فارسی زبان، سب یہی کہتے ہیں میرے ساتھ. میرے مداح بہت زیادہ ہیں پوری دنیا میں، ٹھیک ہے نا. ایک زمانے میں یہاں پہ میں ٹی وی چینل چلاتا تھا، اس کا اتنا بڑا بجٹ ہوتا تھا کئی لاکھ ڈالر کا. یہ شیعہ عوام اپنے وہ سب غریب غربا ہر مہینے مجھے یہ عرب دنیا سے وغیرہ وغیرہ سے میری مدد کرتے تھے، میرے پاس پیسے آتے تھے، ٹھیک ہے نا. اب بھی اگر میں ٹی وی وغیرہ کھولنا چاہوں تو وہ لوگ میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ دیں گے اور وہ میرے ساتھ کریں گے، لیکن میں خود اتنا تک گیا ہوں، وہ اس میں کام بہت ہوتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ تم تو سب کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہو، ایک ایسا انفلوئنسر جو شیعہ دنیا میں موجود ہے، تم اس کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ وجہ کیا ہے؟ شیعہ مولوی آخر بتاؤ نا، وجہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ میری ساری باتیں صحیح ہیں. یہ جب دن میرے سامنے بیٹھیں گے نا، اللہ جانتا ہے کہ یہ اپنے اکابر کا کفر کا دفاع نہیں کر سکیں گے، جن سے یہ اپنا دین لیتے ہیں. بھائی یہ کوئی شیعہ اپنا جو آپ کے بلائنڈرز ہوتے ہیں نا، وہ گھوڑے کو، آپ کو پتا ہے نا، گھوڑے کو راستے میں چلا لے کے جاتے ہیں نا، گھوڑے کو وہ گدی کے سامنے باندھتے ہیں، تو اس کے لیے بلائنڈرز ہوتے ہیں تاکہ یہ ادھر ادھر نہ دیکھے، ایک ہی ڈائریکشن میں چلیں. یہ بلائنڈرز آپ کے آنکھوں پہ جو آپ کے وہ سائے لگا نا، اس کو اٹھا دو. یہ آپ کے علماء جن سے یہ اپنا توحید لیتے ہیں، جن سے یہ اپنا دین لیتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر. ہمارا تو درد یہی ہے نا کہ اہل بیت علیہ السلام نام کے تم سے شیعہ رہے ہو، کام کے تم تو شیعہ، حقیقت میں تم تو شیعہ نہیں ہو. یہ ان کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے. پھر بھی سنی مولویوں کو سلام ہے کہ وہ تو کوشش تو کرتے ہیں، اندر آتے تو ہے نا، اس کہ اپنے علماء، اپنے خلفاء کا کچھ دفاع کریں. یہ شیعہ مولوی تو ان پہ تو لعنت ہے دنیا کی، ان پہ تو لعنت ہے. مجھے تو پتا، مجھے ان کے اندر کا معلوم ہے کہ یہ کتنے بے دین ہیں، بے دین کتنے دین سے دور ہیں، نام کے مسلمان ہیں. توحید صرف نام سے اہل بیت، نام سے شیعہ ہے اہل بیت علیہ السلام، توحید یہ کفار سے لیتے ہیں. عقائد ان کے سب کافرانہ ہیں، یہ ان کا طریق حلال حرام یہ اہل بیت علیہ السلام سے کبھی لیتے نہیں ہیں. تو یہ آ کر کبھی مجھ سے گفتگو کرے نا کہ آپ نے یہ باتیں غلط کہی ہیں، ہمارا یہ طریقہ کار نہیں ہے، اپنے کسی عالم کو لے کر. بہرحال میں نے بہت بات کی. بسم اللہ کرام. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر.